اس کو تھوڑا جمع ٹھیک رہے گا کیونکہ صرف ٹھیک ہے ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. الصلاة والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کا یہ جلسہ امیر المومنین خلیفہ رسول بلا فصل متصل رازدار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا آپ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے. آج کا یہ جلسہ اس اعتبار سے رکھا گیا ہے اور اس مناسبت سے اس کا انعقاد کیا گیا
کہ آپ سب مسلمان جانتے ہیں امت محمدیہ کی سب سے بڑی شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ماہ جمادی الاخری کی 22 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ 22 جمادی الاخری کو اپنے اپنے گھروں میں امیر المومنین خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک کے ایصال ثواب کے لیے ختم و فاتحہ کا اہتمام کریں. اور جہاں تک ہر مسلمان کو معلومات ہیں اپنے بچوں کو خلیفہ رسول کے بارے میں ضروری معلومات پہنچائیں. یہ آپ کا دینی ملی اور مسلکی فریضہ ہے. جامع مسجد حنفیہ کی انتظامیہ اور یہاں کے ذمہ دار علماء کرام بالخصوص استاذ العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا مفتی قاضی محمد حسن رضا صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، محترم المقام جناب مولانا حافظ محمد جمشید صاحب نقشبندی مجددی، محترم المقام خطیب اہل سنت مولانا حافظ محمد حیات صاحب نقشبندی، اور یہاں کی معزز و محترم انتظامیہ جنہوں نے آج اس جلسے کا اہتمام کیا، میں ان سب حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. لیکن یہ جلسہ شریف میرے خیال کے مطابق جلدی میں رکھا گیا ہے اور بدعقیدہ لوگوں کے مقابلے میں خلفائے ثلاثہ کے ایام منانا، خاص طور پر خلفائے ثلاثہ، خلفائے راشدین سب کے ایام منانا، اور خاص طور پر رافضیوں کے مقابلے میں خلفائے ثلاثہ کے ایام کو پورے اہتمام کے ساتھ منانا، اس وقت ملت اسلامیہ اہل سنت و جماعت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو ایسی محافل میں پوری تیاری ہونی چاہیے تاکہ خلفائے ثلاثہ کی عظمت کے نقش لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائیں. کم حاضری نہیں ہونی چاہیے اور شارٹ نوٹس پر ایسی محفلیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس قسم کی شخصیت ہو اسی طرح کا اس کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار ہونا چاہیے. اگر مخالف نہ ہو، ایک آدمی بھی ذکر کر لے، اس کا اپنا ذوق ہے، لیکن جب ان کے مخالفین ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہوں اس وقت ان کی عظمت کا اظہار پورے شد و مد کے ساتھ کرنا چاہیے. غیرت عشق کو اس طرح کا کوئی تانا گوارا نہیں ہے کہ لوگوں کو ان سے شاید عقیدت و محبت نہیں ہے. جن سے جناب محمد رسول اللہ کو محبت ہے ان سے ہمیں کیوں محبت نہیں ہے. گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مقدس قافلہ کے ایک فرد ہیں جس کی عظمت کے ڈنکے قرآن پاک نے بجائے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کون ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے شرعی اصطلاح میں جسے صحابی کہا جاتا ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام عسقلانی جلیل القدر محدث صحابی کی تعریف کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں
من لقی النبی مؤمنا بہ ومات علی الاسلام فہو صحابی، وہ شخص جس کی ملاقات حضور نبی اکرم علیہ السلام سے آپ کی حیات مبارکہ میں ہوئی ہو اور اسلام پر ہی اس کا انتقال ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ شیعہ عالم مولوی فخر الدین تریہی اپنی کتاب مجمع البیان میں لکھتا ہے کل مؤمن رعا رسول اللہ فہو صحابی، ہر وہ مومن جس نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کو ان کی حیات مبارکہ میں دیکھا ہے اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کی یہ تعریف ہے شیعہ سنی علماء کی کتابوں میں، دونوں سے میں نے آپ کے سامنے حوالہ عرض کر دیا۔ اب صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حضور کی حیات مبارکہ میں حضور کو دیکھا ہو حالت ایمان میں۔ محبت سے آپ کے سامنے کہوں گا کہ جس نے حضور کو دیکھا ہو وہ صحابی ہوتا ہے حضور کی حیات مبارکہ میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے جملہ بولنے کو جی چاہتا ہے، ارے جس نے رسول اللہ کے بغیر اور کچھ دیکھا ہی نہ ہو وہ کتنا بڑا صحابی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کب اسلام لائے، اس پر سنی علماء محققین متفق ہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ جس نے سب پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ منہج الصادقین شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ صراحت موجود ہے کہ صدق بہ، قرآن نے جو کہا کہ وہ شخصیت جو سچائی لے کر آئی اور وہ پہلی شخصیت جس نے سچے رسول کی تصدیق کی وہی متقی ہیں، تو سچائی لے کر خود جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے اور اس سچے رسول کی جس سچے نے سب سے پہلے تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ گرامی قدر حضرات، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے مولا کائنات علی المرتضیٰ نے حضور کی تصدیق کی ہے، اور بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے جس شخص نے حضور کی تصدیق کی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور صحیح حدیث پاک میں یہ مضمون بھی آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر میں نے سنا کہ تم نے ابو بکر کو کسی بات میں ناراض کیا، تو اس بات کا خیال کیا کرو کہ میں نے جس کے سامنے بھی دعوت حق پیش کی اس نے کچھ پس و پیش کی، کسی نے معجزہ طلب کیا، کسی نے وقت مانگا سوچنے کا، ایک ہی بندہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے جس وقت اپنی زبان سے دعوت حق پیش کی تو اس نے ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا، دوسرے ہی لمحے اس نے تصدیق کی اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ لہذا ابو بکر صدیق کو دکھ نہ دیا کرو، جو ابو بکر کو تکلیف دیتا ہے محمد رسول اللہ کو تکلیف دیتا ہے، اور جو محمد رسول اللہ کو تکلیف دیتا ہے وہ اپنے اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام میں وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، دین اسلام کی تصدیق کی ہے،
اور ہر مقام پر تصدیق میں آپ کو اولیت حاصل ہے. اسی لیے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اولاً تصدیق سرکار کی رسالت کی پہلی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے، اور معراج سے جب حضور تشریف لائے تو آپ کی اس معراج کی اولاً تصدیق ابو بکر صدیق نے کی ہے، تو رسول اللہ کے دربار سے آپ کو یہ انعام ملا کہ میری امت کا صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہے. اور امت کا ہر سچا آدمی ابو بکر صدیق کا قدردان ہے. آپ صدیقوں کے بادشاہ جو ہوئے، پیار سے بولیں سبحان اللہ. حافظ صاحب قبلہ نے گزارش کی آپ کے سامنے، لیکن مجھے بلانا ہی پڑا آپ حضرات کو. ہر سچا آدمی جس میں خود سچائی ہے، جس کے اعمال سچے ہیں، جس کے اخلاق سچے ہیں، جس کا عقیدہ سچا ہے، جو سچ کو پسند کرتا ہے، وہ ابو بکر صدیق کا قدردان ہے. اور جو جھوٹا ہے، جس کے اعمال جھوٹے ہیں، جس کے اخلاق جھوٹے ہیں، جس کے عقائد جھوٹے ہیں، وہ صدیقوں کے بادشاہ کا مخالف ہے. ورنہ مولا کائنات نے خود فرمایا امت محمدیہ سچی ہے، پر سب سچوں کا بادشاہ امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امت محمدیہ کا یہ عقیدہ ہے، سن لو، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. صرف امت محمدیہ ہی نہیں، تمام امتوں میں جو نبیوں کے مصدق ہیں، حواریین ہیں، انبیاء کے صحابہ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک سلسلہ انبیاء اور رسول کے جتنے مصدق ہیں، ان تمام متصدقین و مصدقین کا بادشاہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. گرامی قدر حضرات، اتنی بڑی شخصیت کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا میں نے جھوٹ بولا کہ ہم اہتمام صحیح نہیں کر سکے؟ بولیے، آپ نے محسوس کیا اس کو یا نہیں کیا؟ کیا. آج تو مسجد پوری فل ہوتی، اوپر بھی فل ہوتا، بڑے بڑے اشتہار پورے ملک میں لگے ہوتے کہ آج حضرت ابو بکر صدیق کا دن منایا جا رہا ہے. لہذا آئندہ اس میں احتیاط کیجئے گا. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے، سمجھ آئی نا، کہ ہم اپنے کسی ابے کا بھی اتنا ہی ختم کریں، کسی بزرگ کا بھی اتنا ہی ختم کر لیں، اور یہ پتہ نہیں کہ یہ کون شخصیت ہے. ہاں، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں تو حضور نے جبریل امین سے فرمایا، جبریل آؤ میرے پاس. حضرت جبریل آئے، فرمایا تمہیں کچھ معلوم ہے میرے صدیق کی شان کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کچھ مجھے معلوم ہے. فرمایا بیان کرو. عرض کیا جتنا مجھے معلوم ہے اگر میں عرض کر دوں تو نوح علیہ السلام کی عمر گزر جائے، 9.5 صدیاں گزر جائیں، آپ کے صدیق کی شان ختم نہیں ہو سکتی. اتنی عظیم شخصیت ہے. مسلمانوں، ایک لمحہ بھی حضور کے اعلان رسالت پر، نبی کریم علیہ السلام کے اعلان رسالت کے بعد اس خدا کی زمین پر جس بندے پر ایک لمحہ بھی کفر کا نہیں گزرا وہ ابو بکر صدیق ہے. جس نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا اور تصدیق کر دی وہ ابو بکر صدیق ہے. پیار سے بولو نا سبحان اللہ. کیا بات، معجزہ بھی نہیں مانگا، کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی توقف نہیں کیا. فرمایا ابو بکر تو بچپن سے حضور کے ساتھ کھیلا ہے، بچپن سے کھیلا ہے. میں نے جتنا حضور کو پاک دیکھا ہے مجھے اور کوئی معجزہ نہیں چاہیے. میں تو پہلے ہی کہتا تھا یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی خاص بندہ ہے خدا کا. حضور اتنے باحیا تھے، اتنے نیک تھے، اتنے پاک تھے، حضور اتنے نظیف تھے، اتنے ستھرے تھے کہ مجھے کسی معجزے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مصطفیٰ کا اتنا پاک ہونا ہی میرے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے. دوسرے لوگ کیا یہ نہیں دیکھتے تھے؟ دیکھتے تھے، لیکن
یہ حقیقت بین گاہ رب نے مصطفیٰ کریم کے پیارے دوست ابو بکر کو عطا فرمائی تھی. یہ تو آپ بھی دیکھتے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھ رہے ہیں نا، لیکن دیکھنے میں بڑا فرق ہے. خدا فرماتا ہے ابھی پیارے کافر بھی تجھے دیکھتے، نظر کرتے ہیں تیری طرف پر دیکھتے نہیں. معلوم ہوا ابو بکر صرف نظر نہیں کرتے تھے، دیکھتے بھی تھے. یہ دیکھتے ہیں ینظرون الیک وہم لا ینظرون، نظر کرتے ہیں پر دیکھتے نہیں. ہم نے کہا ابو بکر کر کے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا وہ بچپن سے ہی دیکھتا تھا تو حقیقت کی نگاہ سے دیکھتا تھا. حقیقت بھی نگاہ رب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں وہ حقیقت ان کی نظر میں تھی اور انہوں نے اس کو پا لیا، دیکھ لیا. عرض یا رسول اللہ مجھے اور کوئی معجزہ نہیں چاہیے، آپ کی حیات طیبہ خود معجزہ ہے میرے لیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابہ کے سردار ہیں. اور یاد رکھیے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا مقام و مرتبہ ہر مومن کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے 1.25 لاکھ کم و بیش 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. تو مفسرین کرام کہتے ہیں انبیاء اللہ کے علم ازلی میں اس نے جتنے بندوں کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمانا تھا فرما دیا. ہر نبی نے اپنی امت اپنے رب کے سامنے پیش کی. ہر نبی نے پیش کر دی، نوح علیہ السلام نے پیش کر دی، ساتھ یہ بھی سفارش کر دی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، بڑے خبیث لوگ ہیں، مار دے ان کو نیست و نابود کر دے. ساتھ ہی سفارش کی، فرمایا میں تو جو نبی کہتے ہیں وہی کرتا ہوں، اگر تیری یہ رپورٹ ہے کہ یہ مر جانے کے قابل ہے زندہ کوئی نہیں چھوڑوں گا ان میں. کوئی رہا بولو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تیرے بندے ہیں، معاف کر دے تو تیری مہربانی، عذاب دے تو تیری اپنی شان. بندے تیرے پیش کرتا ہوں، تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں. حجۃ الوداع کو نوٹ کرو مسلمانوں. حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا مصطفیٰ کریم کا سوا اونٹنی کے اوپر تشریف فرما ہے. 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی تعداد آپ کے ارد گرد موجود ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک نظر سب کو دیکھا، فرمایا گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ. کیا میں نے تمہیں فریضہ رسالت میں نے پورا کیا؟ کیا میں نے تم تک دعوت پہنچا دی؟ سارے مجمع سے آواز ہے یا رسول اللہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. پیار سے کہو نا سبحان اللہ. جس طرح کا میں جملہ بول رہا ہوں اسی طرح کا زور سے کہو سبحان اللہ. اس فاصلے پر تقریر تو نہیں ہوتی نا، تقریر نہیں ہوتی اس طرح جسے آپ بولتے ہیں. ہاں تقریر کے اندر ایک محبت ہے. آپ سوچیں کہ تقریر کرنے والا اس سے محبت کرتا ہے، اپنی بات سے یہ نہیں کر رہا ہے. جب وہ کر رہا ہے تو آپ بتائیں گے کہ ہمیں اس سے محبت ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں. گرامی قدر حضرات، حضور نے فرمایا کیا امانت پہنچ گئی خدا کی؟ عرض کیا آپ نے حق ادا کر دیا. اب اللہ سے پوچھا میرے اللہ دیکھ تیرے نبی کی ساری عمر کی کمائی یہ ہے، یہ جماعت ہے. تو نے نبیوں کو بھیجا اسی لیے نا کہ قوم کو ہدایت کریں. میں نے ساری محنت لگا دی، میں نے پسینہ ہی نہیں خون بھی لگا دیا ہے. محمد رسول اللہ کی ساری محنت یہ تیرے سامنے. اب میرے مولا ایک دفعہ مجھے بتا دے تجھے کیسی لگی، میری محنت کیسی لگی تجھے بتا مجھے. سبحان اللہ. کس طرح کی قوم کیسی ہے یہ بندے تیار ہوئے ہیں اتنے عرصے میں مجھ سے. فرمایا پیارے حبیب ہماری تو عادت ہے، ہم تو نبیوں سے پوچھتے، ہم تو نبیوں سے پوچھتے. نوح نے بھی ساتھ ہی اپنی سفارش دے دی تھی. نعرہ تکبیر.
نعرہ رسالت. شیخ الحدیث حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب. گرامی قدر حضرات، سلسلہ کلام شروع کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کی مقتدر شخصیت محقق العصر علامہ شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا محمد عبدالحکیم صاحب شرف قادری دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لائے، اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ مجھ ناچیز کے بعد آپ ان کے ارشادات بھی سنیں گے. اس وقت الحمدللہ پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کے اکابر میں سے ہیں. گرامی قدر حضرات، میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارے آقا و مولا نے اپنے اللہ کے سامنے اپنی کمائی پیش کر دی. یا اللہ میری محنت کے بارے میں بھی بتانا کیسی ہے. فرمایا حبیب پیارے میں تو نبیوں سے ہی پوچھتا ہوں. نوح علیہ السلام نے کہا تھا قوم ہلاک کرنے کے قابل ہے، ہم نے مار دی، غرق کر دی ساری قوم. اب تو بتا ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تیرا کیا خیال ہے؟ میں بتاؤں گا میں کیا سمجھتا ہوں انہیں. میں بھی بتاؤں گا، تو پہلے بتا. سبحان اللہ. جناب محمد رسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ شہادت دی خود، یا اللہ میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں. نہیں، اس طرح نہیں کہتے، پیار سے کہو. اس طرح نہیں کہ آپ کو کیا پتا میں کس مرحلے پر تقریر کر رہا ہوں. ہاں، محمد الرسول اللہ، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں. یا اللہ میں نے ان کو ہر آزمائش پر پورا اترتے دیکھا. مال انہوں نے گھر میں نہیں رکھا، اولاد مجھ سے بچا کے نہیں رکھی انہوں نے. میرے ایک اشارے پر انہوں نے اپنی اولادیں بھی کٹوا دی ہیں. مال بچا کے نہیں رکھا میرے مالک، انہوں نے اپنی اولادیں بچا کے نہیں رکھی، انہوں نے اپنی جانیں بچا کے نہیں رکھی، انہوں نے اپنا وطن پیارا نہیں کیا. میرے ایک اشارے پر وطن سے بھی ہجرت کر گئے، اپنی اولادوں کو کٹوا دیا میرے سامنے. جہاد بھی کیا، جانیں بھی دی، مال بھی دیا. میرے مالک تیرا رسول اپنی امت پر راضی ہو گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، یہاں جو موجود ہو گواہ بن جاؤ، اور بعد جو آنے والے ہیں ان کو بھی سنا دینا. بخاری شریف میں یہ جملہ موجود ہے مصطفیٰ کریم کا. آج 1,24,000 صحابہ کم و بیش یہاں اس میدان میں موجود ہیں. فرمایا اچھی طرح سن لو، کیونکہ تمہارے سننے پر یہ مسئلہ موقوف ہے. تم نے بتانا ہے اپنے بعد آنے والوں کو. ایھا الناس، یہ حضور کا اپنا جملہ ہے، ایھا الناس عارفوا ذالک، لوگوں اچھی طرح پہچان لو محمد ابو بکر سے راضی ہے. جتنے حضرات بھی دیواروں کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، فائدہ دورہ اٹھا رہے ہیں. ایک تو آپ دیواروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، دوسرا بولتے بھی آہستہ. ٹھیک ہے آپ بزرگ ہیں، آپ کے کچھ اپنا پروٹوکول ہوگا، لیکن میں جس شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہوں نا، اس کا تذکرہ حضور بھی شوق سے سنتے تھے. میں کیا کروں؟ عارفوا ذالک، اچھی طرح پہچان لو. انا راض لابی بکر، میں ابو بکر سے راضی ہوں. میں محمد رسول اللہ عمر سے راضی ہوں. میں محمد رسول اللہ عثمان سے راضی ہوں. میں محمد رسول اللہ علی مرتضیٰ سے راضی ہوں. میں محمد رسول اللہ طلحہ سے راضی ہوں. میں زبیر سے راضی ہوں. میں سعد سے راضی ہوں. میں سعید سے راضی ہوں. ابو عبیدہ بن جراح سے راضی ہوں. اے میرے خدا، میں بدریوں سے بھی راضی ہوں، میں عہد والوں سے بھی راضی ہو گیا.
میں راضی ہوں. ہمارے حبیب پیارے ہماری تو عادت ہی ہے, ہم تو نبیوں کی ہی سفارش سنتے ہیں, امتوں کے بارے میں بھی ان کے حوال سنتے رہے, جو کچھ دعا کرتے رہے ہم کرتے رہے. جب تو راضی ہے تو سن لے, رضی اللہ عنہم, جب تو ان سے راضی ہے تو تیرا خدا بھی ان سے راضی ہو گیا. اب یہ قرآن ہے, حدیث ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. شواہد شریف میں قاضی عیاض نے مسند روایت میں یہ ساری سلسلہ ذکر فرما دیا ہے, ایک ایک کا نام لے کر فرمایا. لوگوں, 2 آدمی گواہ ہو جائیں تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے. 1.25 لاکھ صحابہ کو رسول نے گواہ بنا کے کہا میں ابو بکر سے راضی. وہ کون خبیث لوگ ہیں؟ 2 گواہوں کی پر جو مقدمہ بیان کر دیا جائے اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. رسول اللہ کے 1.25 لاکھ صحابہ کی قدسی جماعت کی گواہی کون رد کر سکتا ہے؟ ارے تو کہتا ہے میں ابو بکر سے ناراض ہوں, تیری حیثیت کیا ہے؟ کیا پدی کا شوربہ؟ ابو بکر تو وہ ہے جس پر خدا بھی راضی ہے, جس پر مصطفیٰ بھی راضی ہے. اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی. پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ, میں ان سے راضی. جن سے اللہ راضی ہے ان میں سب سے پہلا بندہ ابو بکر صدیق. امت کی بات ہو رہی ہے نا, پہلا بندہ ابو بکر صدیق. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ انہوں نے پنڈ گراں انہوں نے نہیں بہن نو تھا. لوگ کہتے ہیں ہم مومن ہیں, ہم جنتی ہیں. میں نے کہا اچھا, اللہ نے کہیں کہا ہے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے؟ میں نے صحابہ کے لیے, ابو بکر صدیق کے لیے تو اللہ نے کہا ہے اعد لہم جنات, اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے. تو یار لوگوں نے جنت میں اس طرح قبضہ کیا کہ ابو بکر کو ہی جنت سے نکال دیا. کہتے ابو بکر نہیں جائے گا جنت میں. میں نے کہا بنی کس کے لیے؟ قرآن سے پوچھ کر بتا, اور قرآن سے پوچھ کر بتا مجھے, قرآن سے نکال کر دکھا جنت رب نے بنائی کس کے لیے. اللہ کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات. پیارے مصطفیٰ, جو سب سے پہلے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گیا جنت میں نے اس کے لیے تیار کی ہے. لوگوں غضب ہو گیا, جن کے لیے تیار ہوئی ہے وہی نہیں جائیں گے تو تم کہاں سے گھسیٹیے جاؤ گے؟ اب کوئی براتی کہہ سکتا ہے دولہا سے تیرے لیے کھانا نہیں بنا, کھانا ہمارے لیے بنا؟ بولو, ایسا بھی کوئی براتی دیکھا آپ نے؟ یہاں برطانیہ میں ہوتا تھا, ہمارے پاکستان میں تو جب دولہا آگے نہ آئے براتیوں کو آگے آنے ہی نہیں دیتے. خدا ڈب. انہوں نے کہا جی چاچا ہوں, فرمایا چاچے پراٹھ. انہوں نے کہا جی میں تایا ہوں, فرمایا آج تایا بھی چلے گا, چل پیچھے ہٹ. ابا ہوں, ابے بھی پیچھے ہو. سمجھ آئی؟ جب برات کھانا کھانے آتی ہے کہ میں ابا ہوں, انہوں نے کہا ابا ہے تو ہم بھی جان رہے ہیں, لیکن آج جس کے وسیلے سے آیا اس کو آگے کر. نہیں سے نہیں آئی. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہتے ابو بکر جنتی نہیں ہے. میں نے کہا کون ہے؟ کہا ہم ہے. میں نے کہا تم تو براتی بھی نہیں ہو, اور جمعہ جانا ہے, اور تم تو براتی بھی نہیں ہو. پگلو, اگر بات ہے تو یہ سنی کریں, جو کم از کم آتی تو ہے نا, اور تم تو ہوئی ایسے ہی جمعہ جانجناڑ. سنا ہے ہمارے پنجابی میں کہتے جمعہ جانجناڑ, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بن بلائی جمعہ آگے. اور میں نے کہا تم جنت کے کیا لگتے ہو؟ جنت رب نے بنائی ہی ابو بکر صدیق کے لیے ہے. سابقون الاولون کا تاجدار جو ہوا, اولین مصداق ہے جنت کے مالکوں کا, فرمایا تمہارے لیے بنائی ہے, اور بھی رہیں بے شک آ کر تمہارے صدقے میں, لیکن اصل بنائی تھی تمہارے لیے. دیکھیں 15 پکتی ہیں,
दूल्हा तो उस दिन बेचारा खाता ही कुछ नहीं, ऐसे ही शौक में एक आध लुकमा को पूछे ये पन देखें किसके सदके, उसने कहा दूल्हा के सदके। इतनी बड़ी जन्नतें किसके लिए? फरमाया अबू बकर सिद्दीक के लिए, उमर फारूक के लिए, उस्मान गनी के लिए। तो बोलो ना। अब यार लोग भी साजिश देखो जिनके लिए ये कहते हैं उनका इनमें कोई हक ही नहीं। और ये जमात मत वो है जिसके लिए मौलवी के बयान भी, मौलवी तो माशाल्लाह हैं, हाँ किसी वाइज के बयान की जरूरत नहीं है, कुरान इनकी तारीफ खुद फरमा रहा है। तो जमात हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक 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 अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह फरमाता है ये सारी जमात ही जन्नतियों की। प्यार से के सुभान। अब आप बड़े दूर दूर बैठे हुए हैं, मैं क्या कर सकता, नजर तो मारता हूं चलो उन तक कोई असर पहुंच जाए, लेकिन आपने भी आजमाइश में डाल रखा है, थोड़े से आ जाते तो कोई हर्ज तो नहीं था जी। आ जाएं, अब अर्ज कर ये आ जाए, करीब आ जाएं भाई, कोई नहीं जरा डर लगना, आ जाएं। दूर दूर ना बैठे, करीब आ जाएं ताकि महफिल को कोई वकार हासिल हो जाए। अभी तक भी तादाद के लिहाज से या जिस तरह मैं समझता हूँ उस लिहाज से अभी तक हमारी हाजिरी जो है ना वो काबिल नहीं हो सकी हज़रत अबू बकर सिद्दीक जिक्र करके नहीं है। मैं ये कहता रहूंगा क्योंकि सुन्नियों को मैं ये लाइन देना चाहता हूँ, जैसी शख्सियत हो उसी किस्म का उसका दिन भी होना चाहिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, सिद्दीक अकबर, अहले सुन्नत। मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब, मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत व जमात की अजीम मुक़्तदर शख्सियत, सुभान अल्लाह, मरकजी रहनुमा जमीयत उलमाए पाकिस्तान जनाब अलहाज मोहम्मद हनीफ हाजी तैयब साहब महफिल में तशरीफ लाए हैं और अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद उनका खिताब भी होगा। अल्लाह तो सिलसिला कलाम जारी रखते हुए ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि पूरी जमात जन्नती है, पूरी जमात जोर से कहो जन्नती है। लोग कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम के मानने वालों में 5 आदमी पाक हैं, 5 पाक हैं और इस पे हमें मारते हैं, कोसते हैं, गालियां देते हैं, ताने देते हैं, किताबें छापते हैं हमारे खिलाफ। ये क्यों ऐसी बात कह रहे हैं? मैंने कहा पागल हो गए हो? नबी रहमत लिल आलमीन और बंदे 5 पाक करे? कुछ गौर तो करो मैं क्या कह रहा हूं। नबी कौन है? रहमत लिल आलमीन, खातमन नबिय्यीन, लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, मा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। और बंदे कितने पाक हैं? 5। बात समझ नहीं आई? फिर दूसरे सारे जान की तकलीफ देने की जरूरत क्या थी जो बंदे 5 ही पाक होने थे? बात समझ नहीं आ रही? घबरा जाते हैं आप लोग, पता नहीं क्या मुसीबत आ जाएगी। भाई मसला तो आखिर करने का है, करना ही पड़ेगा ना जी। जी हाँ, नहीं जब आप हैरान होते हैं ना तो फिर मुझे शक पड़ता है कि क्या हो रहा है इन लोगों को। ओ खुदा के बंदो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए हैं सारे जहानों के लिए, हिदायत देंगे। हादी आया, हादी। सारे जहान को पाक करने आया और एक फिरका कहते 5 बंदे पाक हुए, सिर्फ 5। तो मैं क्या फिर लिल आलमीन कहने की जरूरत क्या थी?
یہی کہتے ہوئے ان 5 بندوں کے لیے تم رحمت ہو. نہیں سمجھ آئی؟ کہتے ہیں عرفان شاہ ضرور تکلیف کی بات کرتا ہے. میں نے کہا اس لیے کہ عرفان شاہ ابو بکر صدیق کا مرید ہے, علی کی اولاد ہے لیکن ابو بکر صدیق کا مرید ہے, اور بات وہ کرے گا جو قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن میں موجود نہ ہو بات نہیں ہوگی. ہمارے استاد نے منع فرما دیا. اس مرحلہ پر خاص حذر ہے, مقام خطرناک ہوتا ہے, اس پر دلیل کامل نہ ہو تو تبصرہ نہیں ہو سکتا. سن لو, سوال کیا یا اللہ تیرا یہ اعلان ہے قرآن میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ تو نے نبی کے گھر والوں کو پاک کیا. میرے مالک یہ ہمارا ایمان ہے, یقین ہے, تو بھی پاک ہے, تیرا نبی بھی پاک ہے, تیرے نبی کے گھر والے بھی پاک ہیں. تکبیر, لیکن جن کی طرف وہ نبی اور رسول دعوت لے کر آیا وہ پاک نہیں ہو سکے. پاک نبی نے پاک دعوت پیش کی, کوئی پاک نہیں ہوا, پلیت رہ گئے معاذ اللہ. فرمایا نہیں قرآن پڑھو, ان کی نظر نہیں ہے, ان کی نظر نہیں ہے, وہ اندھے ہیں. بے شک آپ کہیں گے نہیں اندھے نہیں, آنکھیں ہیں ان کی. میں نے کہا آنکھیں ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی کھوپے چڑھائے جاتے ہیں. آپ نے بیل دیکھے ہوں گے, ان کے بیل دیکھے آپ نے کبھی, جو ادھر ادھر دیکھے نا گتے کے اندر ہے, تو اس کو پھر کھوپے چڑھا کے تاکہ ادھر ادھر نہ دیکھ سکے. ہائے ہائے, میں نے کہا ایرانیوں نے تمہیں کھوپے چڑھا دیے, ایران کے کھوپے چڑھ گئے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ صرف 5 پاک نہیں ہے. اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے ينزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجس الشیطان. حبیب پیارے تیرا گھر بھی پاک ہے, تیرے صحابہ بھی پاک ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. دیکھو لفظ دیکھو, یرید اللہ ہے نا, انما یرید اللہ ہے نا, لیذھب عنکم الرجس, اور یہاں دیکھو یذھب عنکم رجس الشیطان. وہ 22واں پارہ ہے, یہ 9واں پارہ ہے. سورہ انفال کا دوسرا رکوع ہے. فرمایا اللہ نے ارادہ کر لیا, ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم ولعلکم تشکرون. اللہ نے ارادہ کر لیا ہے حبیب کی جماعت کہ اللہ تمہیں پاک فرما دے, شیطان کی پلیتی تم سے دور کر دے, ظاہر و باطن تمہارا پاک کر دے. وہاں ویطہرکم, یہاں لیطہرکم. اور ہمارے شیوخ الحدیث تشریف فرما ہے, یہاں مہمان ہیں, اور آپ کے تو اللہ کے فضل سے خطیب بھی شیخ الحدیث اور قاضی اور مفتی ہیں, صاحب علم ہیں, اور علم والوں کا خاندان ہے. ان کے دادا بھی شیخ الحدیث ہے اور مناظر اعظم تھے, ان کے والد بھی شیخ الحدیث اور مناظر اعظم, اور ان کے تایا بھی شیخ الحدیث اور مناظر اعظم تھے. میری بات غلط ہو سکتی ہے, قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یطہرکم سے لیطہرکم تکڑا ہے عربی قواعد کے اعتبار سے. یہاں لام تاکید کا ہے, یطہرکم سے لیطہرکم تکڑا ہے. میں نے کہا کیا ضرورت تھی ان کو یطہرکم کہا, ان کو بھی کہہ دیتا. فرمایا ان کے بارے میں لوگوں نے شک زیادہ کرنا تھا, تب میں نے کلمہ پڑھا کے بولا ہے. کیوں قرآن بائیں پارے میں ہو تو ٹیل زیادہ ہوتا ہے, اور نامے میں ہو تو طاقت کم ہو جاتی. نہیں بات سمجھ نہیں آئی آپ کو, اور بولو تو صحیح سنیو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. 22ویں پارے میں نامے سے زیادہ طاقت ہے. بولو بولو, کم از کم منہ کھولو گے تو بولو گے نا یار. بولتے آپ لوگ بولتے. 22ویں پارے میں زیادہ طاقت ہے نامے سے.
جو بات کہنی ہے وہ آپ سمجھ ہی رہے ہیں، کیونکہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ ترجمان ہے، وہ بیان فرما رہے ہیں، ان پر وحی اتری ہے، قرآن قرآن ہے، قرآن قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے سن لو، جس طرح میں نے نبی کے اہل بیت کو پاک کر دیا اسی طرح نبی کے صحابہ کو بھی پاک فرما دیا۔ اب غصہ کرے دنیا، مجھے یہ جملہ پلٹ کر بولنا پڑے گا کہ رب نے جنہیں بھی پاک فرما دیا انہیں کوئی پلیت مانے، ظاہر میں یا باطن میں وہ کافر اور کافر کا بچہ ہے، بڑا غلیظ لعنتی ہے۔ سن لو کہ رب نے فرما دیا نہ نبی کے اہل بیت پلیت ہو سکتے ہیں، نہ نبی کے صحابہ پلیت ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم کسی ایسی جماعت کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتی ہو تو اے میرے غلاموں فوراً بولا کرو لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری خباثت پر خدا کی لعنت ہو۔ کیوں؟ جو نبی کے صحابہ کو بکے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جو نبی کے صحابہ کی تعریف کرے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ سنیوں سارے صحابہ بول تو دو نا، دو آیتیں سنا چکا پاک نہیں، اس سے تو بہتر تھا کہ صرف ایک شعر سے ہی پاک کہہ دیتے۔ آیتیں پڑھتے ہیں تو آپ بولتے ہی نہیں ہیں، زور سے کہو سارے صحابہ، اور تھوڑے ہو تو کیا ہوا گونج پڑ جائے سارے صحابہ۔ کسی مسلمان کی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، سارے صحابہ، سارے صحابہ پاک۔ قرآن کا اعلان ہے، تکبیر، نعرہ رسالت، زور سے نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، قبلہ پیر طریقت۔ اب لوگ کہتے ہیں جی نہیں فلانے بڑی دیر سے آئے تھے، وہ صحابی بڑی دیر سے آیا تھا۔ میں نے سویرے بھی آتا تو کب مانتا؟ جو سویرے آیا ہے اس کو کیا ماننا ہے؟ نہیں سمجھ آئی۔ کہتے عرفان شاہ حضرت معاویہ دا کھڑا چھڑ دے، وہ بڑے بڑے لے آئے نے۔ میں کیا ابو بکر تے جلدی آئے نے، انہیں لڑکی کی تھی۔ کے لیے ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جناب حضرت معاویہ بات نہیں کرتے کیوں دیر سے آئے ہیں، اور میں نے کہا دیر سے وہ آئے ہیں تو حضرت ابو بکر کو کیا، وہ تو بڑے سویرے آئے ہیں۔ بلکہ سویرا بھی کہنے کو جی نہیں ابھی چاہتا، وہ تو بالکل سحری کو آئے۔ کہو نا سبحان اللہ، وہ تو سحری کو آگے، سحری کو آگے، کہو نا سبحان اللہ۔ بڑی باتیں کہنے والی اس موقع پر، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں۔ نہیں، میں میرے معزز علماء اور آپ یقین کریں کہ تو ہوتا ہے نا ہمارا اعزازیہ جس میں ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہنا بھی، خیر یہ بھی بات عام نہیں ہے، لیکن حقیقتاً ہمارے جو اکابر ہیں اہل سنت و جماعت کے، اس وقت علامہ کاظم اعظمی شاہ قبلہ ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتے نا، مولانا نور اللہ نعیمی صاحب نہیں رہے نا، حضور مفتی اعظم نہیں رہے نا، سید ابو البرکات نہیں رہے، حافظ محمد عالم صاحب کا وصال ہو گیا، تو ابھی علامہ عبدالحکیم شرف صاحب ان شخصیات میں ہیں جن پر ہماری نظر جاتی ہے ہمارے اکابر میں سے، یقین کرو۔ پھر بعد میں یاد کرتے ہم اپنے لوگوں کو کہ یہ ہمارے معتمد تھے جن پہ ہم اعتماد سے بات کرتے تھے، ہمارے محققین حاج صاحب قبلہ ہمارے محسن اہل سنت کے عظیم لیڈر ہیں، ہر وقت پر اہل سنت و جماعت کے لیے قربانیاں پیش کرنے والا لیڈر ہے ہمارے، نوجوانوں کو منظم کیا، ATI کے بانی ہیں پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں عشق رسول کی تحریک کو عام کیا۔ تقریریں ہوں گی اور آپ سنیں گے اور یہ نہیں کہیں گے
کہ علامہ شرف صاحب زور سے بات کر رہے ہیں، یہ عرفان شاہ زور سے بات کر رہا، میرے اندر جو زور ہے یہ بھی ہمارے قائدین کا ہے، کیونکہ قلعہ مضبوط ہو تو زور لگتا ہے، جانور جتنا بھی زوردار ہو اگر اس کا قلعہ مضبوط نہیں ہو تو آواز نہیں نکالتا۔ مجھے پتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں، جو کچھ مجھے آتا ہے تو آتا ہے، جو نہیں آئے گا یہ حضرات رہنمائی فرمائیں گے۔ بڑی بات ہوتی ہے انشاءاللہ کسی دا کوئی بڑا ہوئے صحیح، ہمیں بڑا بننے کی شوق نہیں ہے، کیونکہ بڑے ہوں گے تو اس میں اعتماد ہوگا۔ گرامی قدر حضرات توجہ کا طالب ہوں، اللہ فرماتا ہے حبیب پیارے صبح کی بات نہیں، 10 بجے کی بات نہیں جی، یہاں ارلی مارننگ کا کوئی معاملہ نہیں ہے جی، صبح کی بات نہیں، دوپہر کی بات نہیں، زور کی بات نہیں، عصر کی بات نہیں، شام کی بات نہیں، بات تیری ہے، ٹائم کی بات نہیں، بات تیری ہے حبیب پیارے۔ دشمن تھا، دور تھا، منکر تھا، بغض والا تھا، حسد والا تھا، پر جب آ گیا تیرے قدموں میں تو نے سینے سے لگا لیا تو ہم نے پاک فرما دیا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ بات اگر آپ نے سمجھی ہے تو بڑی مہربانی، نہیں سمجھی تو بڑا غضب ہو گیا۔ بات یہ نہیں کہ کب آیا تھا، بات یہ تو نے قبول کیا کہ نہیں کیا۔ تو نے قبول کر لیا، تیرے رب نے بھی رد نہیں کیا، رب کے بندوں نے بھی رد نہیں کیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کلم وعد اللہ الحسنہ، پہلے آئے، پیچھے آئے، دوپہر آئے، شام آئے، جب آئے، جب تو نے قبول کر لیا میں نے سب سے حسنہ کا وعدہ کر لیا، حسنہ کا وعدہ کر لیا۔ کچھ کہتے ہیں بڑے پہلوان تھے، بڑی لڑائی تھی، بڑا غصہ تھا، بندے بڑے مارے ہیں، بڑی کتاب پڑھائی ہے، کوئی کہتا ہے انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، توجہ رہے گی؟ عثمان غنی بڑا پیسہ خرچ کیا، علی مرتضیٰ نے بڑے دشمن مارے، یہ سب ان کے فضائل ہیں، ہم منکر نہیں اس بات کے، لیکن ایک بات سنو، فرمایا مجاہد ہونے کی بھی بات نہیں، گھر بیٹھ رہنے کی بھی بات نہیں، بات پیارے تجھے ماننے کی، تجھے مان کے چاہے گھر بیٹھا رہے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر لیا۔ نکتہ ہے، نکتہ قرآن کا، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ وکلا وعد اللہ الحسنی، مجاہدین کا قائدین پر ایک درجہ زیادہ ہے، فتح مکہ سے پہلے آنے والوں کا بعد آنے والوں پر ایک درجہ زیادہ ہے، لیکن یاد رکھ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، یہ بات صحیح ہے کہ فتح مکہ سے پہلے آنے والوں کا بعد آنے والوں پر درجہ اور فوقیت ہے، لیکن حبیب پیارے میری شان دیکھ اور اپنی عظمت دیکھ، کل وعد اللہ الحسنی، جو تیرے دربار میں آ گیا، پہلے آیا تب بھی حسنہ کا وعدہ، بعد میں آیا تب بھی حسنہ کا وعدہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ قرآن ہے، عرفان شاہ نہیں ہے۔ اللہ، لوگ مجھ پہ غصہ کرتے ہیں، یہ عرفان شاہ کی عادت ہے، میں قرآن کی عادت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ عرفان شاہ کیا بیچارہ شوگر کا مریض، وہ کیا کرے گا؟ اللہ، بساط بھر قرآن پڑھے گا، آنکھیں بند کر لے گا، چلا جائے گا دنیا سے، قرآن تو نہیں جائے گا۔ مجھ پہ غصہ کرتے ہو؟ میں تو قرآن کا سفیر ہوں، میں تو قرآن کا سفیر ہوں، دعوت قرآن لے کر آیا ہوں۔ تم غصہ کرتے ہو حضور کی جماعت پر، میں نے کہا غصہ مت کرو میرے بھائی، پہلے قرآن سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے کلم وعد اللہ الحسنی، میرے رسول کے سارے صحابہ سے میں نے حسنہ کا وعدہ کر لیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب اختصار سے جن سے حسنہ کا وعدہ ہو گیا وہ ہے کیا حسنہ؟ یا اللہ حسنہ ہے کیا؟ سبحان اللہ جی حسنہ، اب جسے غصہ آتا ہو یہ کیا، پہلوں سے بھی حسنہ، بعد سے بھی حسنہ، انہوں نے کہا تو اپنا ویڑا ویخ تو رب دا ویڑا ویخ۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ لوگ غصہ آتا ہے،
اس پر ہماری تقریروں پر نقد ہوتی ہے، پتہ ہے کیا کرتی؟ یہ عجب بات ہے جی، پہلے والوں سے بھی حسنا، بعد والوں سے بھی حسنا، فتح مکہ سے پہلے بھی حسنا، بعد والوں سے بھی حسنا، لڑائی کرنے والوں سے بھی حسنا، نہ کرنے والوں سے بھی حسنا، یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا ہوتا تو پوچھتا یہ کیا؟ جس نے کہا ہے وہ دا ویڑا ویک۔ پنجابی کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ ہر بندہ بقدر ظرف بات کرتا ہے نا، اور ہر ہستی بقدر ظرف بات کرتی ہے نا۔ میں اور تو بات کریں تو تول کے کرتے ہیں، یہ 1 کلو 2 کلو کی اوقات ہے نا ہماری۔ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ ہے بھی تو اللہ نا۔ اب میں حیران میں بھی ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے اس سے پوچھوں، پر کیسے پوچھوں؟ کہو نا یا اللہ کچھ تو فرق پاتا؟ ڈالتا، فرمایا ڈالا ہے، ان کو کہا ہے وہ ان کا درجہ اوپر ہے، پر حسنہ سب کے لیے۔ کیوں؟ درجہ ان کے کام کا، حسنہ مصطفیٰ تیرے ماننے کا۔ سنیوں توجہ کا طالب ہوں، جب حسنہ ہو گیا تو ہے کیا؟ فرمایا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ جن سے حسنہ کا وعدہ ہو چکا وہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ پیار سے جہنم کے زور سے اور کن سے حسنہ کا وعدہ ہوا؟ سب سے، پہلوں سے، پچھلوں سے، مجاہدوں سے، گھر بیٹھنے والوں سے، سب سے حسنہ کا۔ تو اب جو ٹھوک کے صحابہ کا نام لے کر کہیں، کل ہی مجھے خط آیا، کہا تم نے کتاب لکھی ہے، تم نے اس میں مغیرہ بن شعبہ کو بھی لکھا ہے، وہ تو بڑا جہنمی تھا، بڑا زانی تھا معاذ اللہ۔ مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول ہے، ثقہ راوی ہے حدیث پاک کا، قرآن کہتا ہے اسے حسنہ کا وعدہ ہے، جہنم کے قریب نہیں جائے گا۔ اب جو اس جنتی کو جہنمی کہے، میں اسے کافر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ غصہ کرتے ہیں لوگ، عرفان شاہ کافر کہتا ہے، عرفان شاہ کافر کہتا ہے۔ اب عرفان شاہ کے سامنے کوئی قرآن ساڑے تو کافر نہ کہے تو کیا کہے؟ اور رب کہتا ہے میرا جن سے حسنہ کا وعدہ ہو چکا وہ جہنم کے قریب بھی۔ تبلیغیوں نے آپ نے سن رکھا ہے آپ نے تبلیغیوں سے کہ سورہ اسرافیل جب پھونکی جائے گی تو کان کے پردے پھٹ جائیں گے، لوگوں میں لہو نکل آئے گا۔ سنا ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے لا یسمعون حسیسہا لا یحزنہم الفزع الاکبر۔ جہنمیوں کی چیخ و پکار بھی صحابہ کو سنائی نہیں دے گی، سورہ اسرافیل بھی ان کی کانوں میں نہیں آئے گی، فزع اکبر کی آواز بھی انہیں پریشان نہیں کرے گی۔ کہو نا سبحان اللہ۔ جب قبروں سے نکلیں گے، یہ سب کی شان ہے، ابھی ان میں سے جب نکال کے بتاؤں گا نا ابو بکر صدیق کی شان، تو پھر پتہ چلے یہ تو سب کی ہے۔ ابو بکر تو ان سب کا بادشاہ ہے، الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنیو جب قبروں سے نکلیں گے، فرمایا ایک قدم بھی آگے نہیں آنا، ادھر ہی کھڑے رہو۔ ابو بکر صدیق ادھر نہیں آنا، ادھر ہی کھڑے۔ عمر نہیں آنا۔ حبیب پیارے تم بھی قبر سے ادھر قدم نہیں کرنا، وہیں کھڑے رہو۔ حیران ہے جی۔ پہلے لطف کی بات یہ ہے کہ قبروں میں گئے سب کے بعد ہیں، اٹھیں گے سب سے پہلے۔ ساری امتوں کے بعد قبر میں ہم جا رہے ہیں نا۔ حضور فرماتے میری امت قبروں میں جائے گی سب کے بعد، اٹھے گی سب سے پہلے۔ اب بتاؤ جمہوریت والو، کہتے جی جمہوریت برابری برابری برابری۔ میں نے کہا برابری ہے تو آدم علیہ السلام کی امت کے بعد اٹھنا تم، کیونکہ وہ سب سے پہلے گئے ہیں قبروں میں، تو ان کے بعد اٹھنا ہے نا تمہیں جمہوریت کے لحاظ سے۔ حضور فرماتے ہیں وہاں جمہوریت نہیں پیار چلتا ہے۔ آدم اگر حبیب اللہ ہوتا تو پہلے اس کی امت اٹھتی۔ گئے سب سے پہلے قبروں میں، اٹھیں گے وہ بعد کیوں؟ فرمایا میرے رب کا وعدہ ہے کہ تم گئے سب کے بعد ہو، اٹھو گے سب سے پہلے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ آپ کو تو اپنی شان کی بھی سمجھ نہیں آئی، یہ آپ کی شان ہے نا بھئی، آپ سب اٹھیں گے نا، کہو نا سبحان اللہ۔ یہ بھی ہمارے ذمہ لگا رکھا ہے کہ شاید ان کا ہی کوئی فائدہ ہے، آپ کا ہے۔ پیار سے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، نعرہ
کی علماء اہل سنت قبلہ شاہ صاحب وہیں کھڑے رہے، ادھر آگے نہیں آنا، سبحان اللہ سبحان اللہ میدان حشر کی طرف نہیں آنا، نہ ادھر قبروں کے پاس، سبحان اللہ امت محمدیہ ادھر ہی، ہاں میرے مالک سبحان اللہ حبیب پیارے تم بھی نہیں آنا۔ سبحان اللہ یا اللہ کیا ماجرا ہے سنیوں، یہ تقریر قرآن حدیث کس کی ہے سب کے سامنے سکتا ہوں، سبحان اللہ پر ہے صرف آپ کے لیے، سبحان اللہ منظر ذہن میں لاؤ ذرا کیا ہو رہا ہے۔ آنا نہیں آگے، کیوں ہم آگے نہیں آنا، ہمیں تیاریاں کر لینے دو۔ جبریل کدھر ہیں؟ رب جلیل حاضر ہوں، فرمایا میرا وعدہ ان سے تتلقاہم الملائکہ، یہ اکیلے نہیں آئیں گے، سب ملائکہ کو لے جاؤ۔ فرمایا جو مامور ہیں فرمایا ان کو بھی کہو کام چھوڑو، الملائکہ سارے ملائکہ کو لے جاؤ، میرے حبیب اور صحابہ کا استقبال کریں۔ آہستہ کہہ کے کسے دین دیا آپ نے؟ زور سے کہو سبحان اللہ۔ سب جاؤ صحابہ کو لینے، ملائکہ سب جاؤ، سبحان اللہ سب جاؤ، ہاں میرے مالک ہاں جاؤ سب جاؤ۔ پیدل لائیں نہیں، فرمایا میرے حبیب کے لیے براق لے جاؤ۔ سبحان اللہ اور قصوہ وہ اونٹنی جس پر خطبہ دیتے ہوئے حضور بیٹھے تھے، فرمایا اس پر ابو بکر صدیق بیٹھے گا، اونٹنی پر ابو بکر بیٹھے گا، براق پر محمد رسول اللہ بیٹھے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ تو جب میں نے بھی موقع لگ گیا تو میں ضرور پوچھوں گا، او بھابیا آنکھ پٹ ہے، آنکھ پٹ کی ہوندے ہی پیا، اور مثلیہ تیرے لیے تو کسی نے گدھا بھی نہیں بھیجا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ مسئلے بیان کرتے رہے تو آپ خوش ہیں، پلٹ کر جب بات پوچھتے ہیں تو آپ ناراض ہوتے نہیں، ہون سختی پی ہوندی تو وہ نرمی کرتے ہیں، مثلی ہیں ہم ان جیسے ہیں۔ میں نے کہا بتا کہیں میدان حشر میں تیرے لیے گدھا بھی کسی نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں بھیجا۔ میں نے کہا ان کے لیے تو براق آیا ہے، حدیث دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ اونٹنی بھی آج کون آیا؟ فرمایا اس کو بھی شرف بخشیں گے، ابھی میرا یار آئے گا، اس میں ابو بکر صدیق آئے گا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ تتلقاہم الملائکہ، فرشتوں جاؤ، تمام فرشتے گئے۔ ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کتنے مخلص مومن ہیں۔ یا اللہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہماری اتنی عزت کیوں کر رہا ہے؟ اتنی عزت ہماری، یہ تیرے مقرب فرشتے سارے ہمارا استقبال کریں، ہم کیا چیز ہیں؟ ہاں اللہ فرمایا ابو بکر تم بھول گئے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو نے کالی رات میں، ہجرت کی سیاہ رات میں تو نے میرے یار کو اکیلے نہیں جانے دیا، آج قبر سے اٹھتے ہوئے میں بھی تمہیں اکیلے نہیں آنے دوں گا، فرشتے لائیں گے تم۔ آج میں بدلہ دوں گا اس رات کا تیرا۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، حیران نہ ہو جا، تو نے میرے حبیب کو رات کی تاریکی میں اکیلا نہیں چھوڑا، اس کے بدلے میں حبیب کا رب آج تجھے حشر میں اکیلا نہیں، فرشتوں کے جلوس کی صورت میں لائے گا۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ علماء اہل سنت بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن بن گیا صدیق اکبر کا۔
اکیلے لے نہیں آئیں گے، سب آئیں گے ساتھ. یا رسول اللہ. تا تلقاہم الملائکہ، فرشتے جلوس کس کی صورت میں لائیں؟ زور سے کہہ دو نا سبحان اللہ. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. حیران ہوتے ہو تم نے کبھی ہمارے حبیب کو اکیلے نہیں چھوڑا، آج تمہیں ہم اکیلے کیسے آنے دیں؟ سرکار نے تو فرما دیا ایک آیت میں، بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا، سیاستہ اٹھا کے دیکھو، دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا. فرمایا میرے صحابہ آج مسجد نبی میں محمد رسول اللہ اس طرح آئے ہیں، کل حشر میں دو یاروں کو لے اس طرح میں میدان حشر میں آؤں. آج وقت ہے بھی، وقت ہے. تکبر کے ساتھ حضور کے صحابہ کو، حضور کے یاروں کو مت دیکھو، ورنہ یہ اکڑی ہوئی گردنیں اس دن ٹوٹیں گی. آج نخوت کے ساتھ، بغض و حسد کے ساتھ مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھتے ہو، کل جہنمیوں کے ساتھ انجام ہوا تو کون سنے گا تمہاری؟ فرمایا میرا یار عثمان انبیاء سابقین کی برابر میری امت کی شفاعت کرائے گا. کہو نا سبحان اللہ. کون سنے گا تمہاری؟ کون سنے گا؟ آج بغض و حسد سے ان کی طرف دیکھتے ہو، جنہیں مصطفیٰ پیار سے دیکھے، ہم کیوں نہ پیار سے دیکھیں؟ حضور فرماتے ہیں سیاستہ اٹھا کے دیکھو، سب نبیوں کو اللہ نے وزیر دیے، مجھے بھی دیے. وزیر آیا من اہل السماء و وزیر آیا من اہل الارض. میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، دو وزیر زمینوں میں ہیں. آسمان میں محمد الرسول اللہ کے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں، اور زمین میں میرے وزیر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق. اور سن لو سنیو، غور سے سنا کرو اور یاد بھی رکھو خدا کے لیے. سر چڑھ رہی ہیں گستاخ صحابہ کی جماعتیں، اور آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہو تو کرو. شفاعت شریف اٹھا کے دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیو، ابو بکر میری آنکھیں ہیں جن سے میں دیکھتا ہوں. اس سبحان اللہ میں یہ بات بتانے والی نہیں تھی، یہ بد ہو گئی تھی. سبحان اللہ. زور سے تو زور سے نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، علماء اہل سنت. ابو بکر میری آنکھیں، عمر میرے کان ہیں. کہو نا سبحان اللہ. ابو بکر میری آنکھیں، عمر میری زبان ہے. توجہ ہے جی؟ ابو بکر میری آنکھیں، عمر میری زبان ہے، عثمان میرے کان ہے، علی میرا دل ہے. کہو نا سبحان اللہ. اب کسی کی مرضی کرتی ہو حضرت علی پاک سے پیار زیادہ کرے. میں نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آتی، دل ہوتا ہے وہ سردار سارے جسم کا، پر آنکھیں نہ ہوں تو بندہ پورا ہوتا ہے. مصطفیٰ فرماتے علی میرا دل ہے، عثمان میرے کان ہے، کیونکہ یہ بڑا نرم دل ہے. تو میں بھی اسی کی نرمی کے ساتھ امت کی فریادیں سنتا ہوں. عمر میری زبان ہے. کیوں؟ عمر بولتا ہے تو خدا کی وحی بولتی ہے. ابو بکر میری آنکھیں، اول المتصدقین اور امام المشاہدین. اللہ اکبر. کہو نا سبحان اللہ. یہ ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی، امام المشاہدین، اول المتصدقین، سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق. انکار ہو سکتا ہے کسی سے حضور کی آنکھوں کا، حضور کے کانوں کا؟ سماعت مبارک کا انکار ہو سکتا ہے؟ زبان مبارک کا انکار ہو سکتا ہے؟ حضور کی قلب اقدس کا انکار ہو سکتا ہے؟ اور بول لو تو صحیح، بول لو تو صحیح ہو سکتا ہے. بولنا نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، علماء اہل سنت. قبلہ پیر طریقت. یہ متقیوں کی جماعت ہے دوستو، سن لو. اولئک هم المتقون، یہ متقی ہیں. لہم مغفرت و اجر عظیم، یہ سب بخشے ہوئے ہیں، اجر عظیم کے مالک ہیں. اللہ کی رضا کا تاج ان سب کے سر پر ہے. اور اب فیصلے کی گھڑی آ گئی.
اب فیصلے کی گھڑی آ گئی، اس طرح مبے کم نہیں چلے گا بھائی. مبا سمجھ دو، آزاد کشمیر میں یہ نہیں بولا جاتا لفظ، یہ پنجاب میں بولا جاتا مبا کی مطلب کہ گل اس طرح کٹھی نہیں رہ سکتی، اب کھلے گی گل کھلے گی. مبا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. لائن اس طرح بنی، یہ لائن ہے ساری، یہ لائن لگائی آپ نے، ایک وہ لگائی. مسجد نبوی میں بھی اس طرح لائن تھی. آپ نے تو بڑے قالین پہ بنائی، وہاں قالین کوئی نہیں تھا، مٹی لگ جاتی تھی ماتھے سے. پر اس ماتھے سے بھی قربان جاؤں، اس ماتھے پر قربان جاؤں، اور اس مٹی پر بھی سو جانے نثار جو ان کے ماتھے پہ لگتی تھی، کیونکہ وہ مصطفیٰ کے قدموں میں آتی تھی. سنیوں توجہ رہے گی. اب مرحلہ سخت آ گیا اور ٹائم بھی میرے پاس صرف 5 منٹ ہے. 5 منٹ ہے، مرحلہ سخت ہے. کیوں؟ پسینہ آتا ہے یہ بات کرتے ہوئے، لیکن کرنی پڑے گی. کر دوں بات، کر دوں. آپ نہیں کروں گا، کروں گی پھر بھی مصطفیٰ کریم کی زبان سے، لیکن پوچھتا اس لیے ہوں کہ توجہ ہے آپ کی یا نہیں ہے. ہاں سن لو. آج جو جماعت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر نمازی بیٹھے ہو نا تو مصلی پہ کون کھڑا ہو؟ ایک جیسے سارے مقتدی ہوں تو ان میں آگے کون بڑھے؟ سب سے اچھا قاری ہو وہ آگے جائے. ترتیب بتا رہا ہوں. کون جائے؟ سب سے اچھا. بولو نہیں، زور سے بول، دب کے بولو. کون آگے کھڑا ہوگا؟ قاری. اچھا قاری. اچھا قاری، قاری جو قرآن اچھا پڑھتا ہو. یہ قانون ہے، ہدایہ شریف میں بھی ہے، شرح وقایہ شریف میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے. سب ایک جیسے بیٹھے ہوں، سب سے آگے ہونے کا مستحق کون ہے؟ جو سب سے اچھا قاری ہو. سب سے اچھا قاری. اچھا لطف کی بات سنا، اگر سارے ایک جیسے قاری ہوں تو پھر فرمایا جو ان میں سے عالم بالسنہ ہو، حضور کے طریقوں کا سب سے بڑا عالم ہو، اس کو آگے کرو. علماء نے کہا اگر سارے ایک جیسے علم بھی رکھتے ہو تو پھر فرمایا جو ان میں سے حسب و نسب میں اچھا ہو اس کو آگے کر دو. اور فرمایا حسب و نسب میں بھی سب اچھی ہوں تو پھر فرمایا جس کی عمر ان میں زیادہ ہو اس کو آگے کھڑا کر دو. کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ. جو کچھ میں کہہ آیا ہوں نا وہ ساری صف ہے، سارے پاک، سارے جنتی، سارے معیار ایمان، سارے متقی. اب فیصلے کی گھڑی آخری 5 منٹوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کسی مسجد میں ایک جیسے قاری جمع نہیں ہے، دنیا کسی مسجد میں ایک جیسے عالم بالسنہ نہیں ہے. ایک مسجد میں اور جو سب سے بڑا متقی ہو چھوڑ گیا درمیان میں سے، جو سب سے بڑا متقی ہو وہ جائے. تو سارے ایک جیسے متقی کہاں ہوں گے جی؟ سب اچھے قاری، سب اچھے عالم، سب اچھے متقی، سب اچھے حسب و نسب میں، سب اچھے عمر میں، ایک جیسے سب کہاں آئیں گے؟ کہیں بھی نہیں. لیکن مصطفیٰ کریم کی 23 سالہ محنت نے ایک جماعت ایسی کھڑی کر دی، سب ایک جیسے تھے. کہہ دو نا سبحان. اب کوئی فرق کرے تو کیسا؟ کون فرق کرے بھائی؟ دل بات ہے، ورا اندر کی بات ہے، اخلاص اندر کی بات ہے. کون کرے جی؟ بڑی مشکل پیش آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تو ان کے سامنے وہ کھڑے ہوتے تھے جو سارے نبیوں کے بھی امام ہیں، سارے رسولوں کے بھی امام ہیں. پر آج ایک نماز آ گئی، کیا امتحان ہو گیا کہ وہ نہیں آئے پھر کون کھڑا ہو؟ ہائے ہائے ہائے، بات سمجھ نہیں آئی. آج وہ نہیں آئے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہیں آئے کیوں؟ بیمار ہے.
میں نہیں، یہ فیصلہ بھی تو آخر تم نے کر کے جانا ہے پیارے. بات سمجھ نہیں آئی؟ اگر آئی ہے تو ہلو جلو یار کی ہو گیا جی ڈب کیا کو سبحان اللہ. میں کوئی آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا، سبحان اللہ مانگ رہا ہوں. ایسے ڈر جاؤ جیڑا بھی آوے پاکستان اندے تے منہ کھول دے. مینوں قسم ہے رب دی نہ اگے منگے نہ ہن منگن لگا تواڈے کول. پہلے بھی کر گیا ہوں نا، کوئی دلا مانگا تھا جی، تو پھر کیوں ڈرتے ہو ایسے پیچھے اور کھل گیا کو سبحان اللہ. سبحان اللہ جو کر رہے ہیں اور کیا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، قبلہ شاہ صاحب. اس لیے ڈرنے ورنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہر مول کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ مانگے گا. ہاں ہاں توجہ ہے. سبحان اللہ فی الحال مانگ رہا ہوں، زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سنیو یہ منظر ہے، دیکھو منظر. اے میرے مولا ان میں تقوی میں کوئی کم ہے؟ آواز آئی اولئک هم المتقون، سارے تقوی کے بادشاہ ہے بھائی. قاری ہے ہائے 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 ہائے. اب کون بتائے کہ ابو بکر پیارا پڑھتے ہیں یا علی پیارا پڑھتے ہیں جی؟ کون فیصلہ کرے گا بھائی؟ عبداللہ ابن مسعود ان میں موجود ہے، معلم امت. ابو عبیدہ بن جراح موجود ہے، امین امت. ساری امت کا امین ابو عبیدہ موجود ہے اس جماعت میں. علی مرتضیٰ موجود ہے اس جماعت میں. ابو بکر صدیق موجود ہے. فیصلہ کون کرے گا؟ ذاکروں کو مجھ پر غصہ آتا ہے. عرفان شاہ ہمیں بڑی تکلیف دیتا ہے. میں نے کہا خدا کی قسم میں آپ بڑی تکلیف میں ہوں، شوگر ہے مجھے. میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا. میرے رب کی قسم ہے میں یہ بات بتانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن رو رو کے جتنا تمہارے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو ان کی زندگی میں ہدایت دے دے. یہ بدبخت جہنم میں جانے کے پر تلے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہی بخش دے ان کو، ہدایت دے دے ان کو. کون ہے جو حضور سے پیار کرے حضور کے پیاروں سے پیار نہ کرے؟ بڑا بدبخت ہے نا بھائی. سوچو تو صحیح، سوچو، خود سوچو. یہ قدسی جماعت عرفان شاہ کی جرت ہے، کہتے تم علی پر کیوں فوقیت دیتے ہو، کیوں فوقیت دیتے ہو؟ میں نے کہا کون دیتا ہے؟ گولی مارو اس کو. مخلوق میں ہے کوئی؟ کسی کی جرت ہے؟ کس ماں نے جنا ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ انہوں نے کہا چپ کر، وہی فوقیت دے گا جو دونوں کا بادشاہ ہے. بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یہ ٹھیک ہے. فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ. فرمایا اب ان میں آگے کون جائے گا اس کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا. اور کون کرے گا؟ بولو نا سبحان اللہ. پاس سارے ہیں، پاک سارے ہیں. سنو، بورڈ میں سارے پاس ہیں، پاس بھی ہیں. اور یہ پاس یہاں تو پتہ نہیں آپ کس کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو کامیاب ہو جائے اس کو کہتے ہیں پاس ہو گیا جی، یعنی نکل گیا. بات سمجھ آئی؟ پاس سارے ہیں، پاک سارے ہیں، جنتی سارے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان میں پاک کون ہے، نا پاک سارے ہیں. یہ ان میں سے جو کسی کو بھی پلیت مانے وہ پلیت ہے. سارے پاک ہیں، سارے متقی ہیں. کیوں کہ مصطفیٰ نے دھو دیے نا، نظر فرما کے ان کا اندر بھی پاک کر دیا، ان کا باہر بھی پاک کر دیا. پر آج مسئلہ پاک ہونے کا نہیں، آج فیصلہ ہونا ہے پاکوں کے بادشاہ کا. آج فیصلہ ہونا ہے متقیوں کے امام کا. آج فیصلہ متقیوں کا نہیں، آج فیصلہ ہونا ہے یہ متقی ہیں پر اتقا کون ہے، سارے پرہیزگاروں کا بادشاہ کون ہے. یہ نازک گھڑی ہے کہ نہیں یار؟ کچھ تھے آگ چھڑو، نہیں آگ چھڑو جو نہیں تھے، ہے کہ نہیں؟ صف لگ گئی. ایک بندہ کروٹیں بدلتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. بے چینی، کیا ہوگا؟ جتنا ٹائم قریب آ رہا ہے وہ پریشان ہو رہا ہے. کیا ہوگا؟ حضور نہیں آ رہے،
ان میں کوئی فیصلہ نہیں. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ کسی کو بے چینی نہیں. ایک بندہ پریشان ہے اور جو پریشان ہے اس کا نام بلال ہے. پریشان ہے کیوں؟ اس کو اقامت کی جلدی تھی, امام نظر نہیں آ رہا تھا, پریشان ہو. بلال پریشان ہے, کیا ہوگا؟ بلال پریشان ہے, کیا ہوگا؟ کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی اس حجرہ کی طرف دیکھتے ہیں. تقریر کرنے کو دل تھا میرا, لیکن آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بلال بے چین ہو کہ حجرے کو دیکھی اور سنی سبحان اللہ نہ کہیں تو کس بات کے سننی ہے یار؟ بات سمجھنے والا مجموعہ تو مقرر بولتا بھی ہے نا. اب کیا مطلب بات کریں جی؟ نقطہ بھی بیان کرو, پھر نقطے کی وضاحت بھی آپ کو بتاؤ, یہ بھی بتاؤ کہ اب سبحان اللہ کا مقام ہے. یہ تو کچھ 6 ڈیوٹیاں ہیں میری. سنیو, دیکھ رہے سارے متقی کھڑے, عالم بالسنہ کھڑے, سارے متقی. پر آگے کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ اگر سب متقی ہوں, جو اتقا ہوگا وہ جائے گا. پیار سے بولو, جو اتقا ہے وہ جائے گا. بولو تو صحیح نا, جو اتقا ہے آگے مصلی پر وہ جائے گا. سنیو, حضور نے فیصلہ فرمایا, توجہ کا طالب ہوں. حضور نے فیصلہ فرمایا اللہ سے پوچھا یا اللہ سارے متقی آئے, اب فرمایا پیارے مصطفیٰ جو اتقا ہے. اتقا کون ہے؟ اتقا سمجھتے ہو؟ یہ قرآن کی اصطلاح ہے. اتقا کا مطلب ہے سب سے بڑا پرہیزگار. متقی کا مطلب پرہیزگار جی, تقوی والا. اتقا اس میں تفضیل ہے, اسی سے اس کا معنی ہے سب سے بڑا پرہیزگار. یا اللہ متقی تو سارے ہیں, پر ان میں سب سے بڑا کون ہے؟ تقوی ہے اندر کی بات, پمائش کر کے نہیں بتایا جا سکتا بھائی اس کا قد 6 فٹ ہے لہذا یہ سب سے بڑا ہے نا, وہ اندر کی بات ہے. اب اندر کی بات یا رب جانے یا رب کا رسول جانے. کون کھڑا ہو؟ فرمایا جو اتقا ہے. پوچھا اتقا کون ہے؟ فرمایا حبیب پیارے میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا, بتایا نہیں تھا کیا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. باقی تیری جماعت ساری متقی ہے, پر جس نے بلال کو 4 گنا قیمت پر خرید کر تیرے نام پر آزاد کر دیا تھا, متقیوں کا بادشاہ وہ ہے. سے آواز آئے نا, یہ متقی ہیں, وہ بادشاہ ہے, وہ اتقا ہے. اب اگر سنیں آپ تو ایک جملہ کہوں, الاتقا ہے. الاتقا اگر کوئی کہے اور بھی ہو سکتے ہیں تو ہم نے کہا قاعدے کے مطابق ہو سکتے ہو جائیں, ہمیں کیا اعتراض. اور قاعدہ کیا ہے؟ ناوی کہتے ہیں کہ اگر جمع کے صیغے پر الف لام معرفہ یا موصولہ واقع ہو جائے تو وہاں پہ کوئی عہد ذہنی یا خرجی بھی موجود نہ ہو تو پھر عموم و استغراق کا فائدہ ہو جاتا ہے. اتقا جمع کا صیغہ نہیں, مفرد کا صیغہ ہے. پھر نحات کہتے ہیں کہ اگر اس میں تفصیل پر الف لام آ جائے تو معرفہ موصولہ بھی با اتفاق نہیں ہو سکتا. یہاں عاد ذہنی اور عاد خارجی بھی موجود ہے. کب اجماع مفسرین یہ آیت ابو بکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے ہی بلال کو 4 گنی قیمت پر خرید کر آزاد کیا تھا. اور پھر سنو, افعال التفضیل کا وزن علم صرف کی روشنی میں قطع مشارکت پر دلالت کرتا ہے. الاتقا افعال التفضیل کا وزن بتاتا ہے کہ اتقا رب کی کائنات میں امت محمد میں ایک ہی پیدا ہوا ہے جس کا نام بکر صدیق ہے. دوسرے سب تقی ہیں, یہ اتقا ہے. سبحان اللہ. اور جو اتقا ہے نا
اس کا کیا حال ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سبحان اللہ، اللہ کا باعزت سب سے وہ ہے جو اتقا ہے، اتقا صدیق ہے۔ سب سے عزت رب کے ہاں اسی کی ہے، پیارے اب کہہ دو۔ اور ایک اور سن لو، عام لوگوں سے نہیں کہنا، اپنے بلاؤ، پاک اپنے پاک بلاؤ، اہل بیت بلاؤ۔ حضور نے کسے بلایا؟ بخاری شریف اٹھا کر دیکھ، عبداللہ ابن عباس کو بلایا، اپنے چچا کے چچا حضرت عباس کے بیٹے کو بلایا، حضرت علی المرتضی ابو طالب کے بیٹے چچا کے بیٹے حضرت علی المرتضی شیخ خدا مولا کائنات کو بلایا۔ توجہ رہے گی؟ حضرت علی کو بلایا، اور بلا کے کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر علی، مرو ابا بکر علی، عبداللہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو مصلی پہ کھڑا ہو جائے، لوگوں کو جماعت کرا دے۔ فیصلہ ہو گیا، بڑا ٹھنڈا فیصلہ سنا آپ نے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس اب نہیں، آپ نے بالکل توڑ دیا وزن سارا۔ توجہ رہی؟ بڑی خاموشی سے فیصلہ سنا آپ نے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ابو بکر سے کہو مصلی پہ کھڑا ہو جائے، امامت کرائے۔ ہمارے شاہ صاحب یعقوب شاہ صاحب میرے بھائی تھے تایا زاد، اس مقام پر پڑھا کرتے تھے، جنو آپ حضور امام آکھن، اوے اسی کون امام صدیق ورگا، ستا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ صدیق اکبر، جنو آپ حضور امام آکھن، اسی کون امام صدیق ورگا، تے ستا رہ گا حشر تک وچ قدماں، او ملیا کنو مقام صدیق ورگا، ستا رہ گا حشر تک وچ قدماں، بولو ستا رہ گا حشر تک وچ قدماں، او ملیا کنو مقام صدیق ورگا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، حضرت علی سے فرمایا جاؤ تم کو، علی تم کو، علی تم کو، نہیں آپ کو سمجھ نہیں، علی تم کو، ہائے ہائے ہائے، علم غیب کا بادشاہ رسول بھیج کسے رہا، علی تم کو، علی تم کو، ہائے ہائے، صدقے جاواں کملی والیا، کسی اور کو بھی تو کہہ سکتے، فرمایا علی تم کو جا کر، تم کو جا کر، علی تم کو جا کر، تم کہو علی جا کر، تم کہو، کہو نا سبحان، تم کہو جا کر ابو بکر سے جماعت کرائے، کہہ دیے، ہائے سبحان۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف موجود ہے، جب حضرت ابو بکر نے جماعت کرائی نا، اللہ اکبر کہا، حضور نے کمرے سے نا کھڑکی مبارک کے سامنے جو چک پڑی ہوئی تھی نا اس کو اٹھایا، چک اٹھائی، بخاری شریف، چک اٹھائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے دندان مبارک کی چمک سے مسجد روشن ہو، قریب تھا کہ ہمارے چہرے اور ہمارے سینے پھر جاتے کعبے سے، ہم حضور کی زیارت کر رہے تھے۔ ابو سعید کہتے ہیں
حضور مسکرائے، حضور مسکرائے، یا تبسم فرمایا، ہنسے مصطفیٰ، مسکرائے مصطفیٰ، نہیں سمجھ آئی، ہے کئی بے ایمان کہتے ہیں بولنے پر تو پابندی تھی، یہ تھا وہ تھا، میں نے کہا ہنسنے کی بھی کوئی مجبوری تھی؟ نہیں سمجھ، مجبوریوں میں ہنسا نہیں جاتا، ہنسا نہیں جاتا۔ آپ نے شاید کسی کو کبھی پڑھایا لکھایا ہو، خود بچوں کو تو پیسے دے کر کسی استاد سے پڑھواتے ہیں، آپ خود کوئی تیار کیا ہو، جس شعبے میں بھی ہیں آپ، چاہے ورکشاپ میں کام کرتے ہو، لیکن جو مستری اپنے ہاتھ سے آپ نے تیار کیا ہو، کبھی وہ انجن باندھے نا جس کو نٹ بوٹ باندھنے میں نہیں آتے تھے ٹائر کے، آپ نے سکھایا ہو کارپوریٹر باندھ کے اس نے گاڑی کو سٹارٹ کر دیا، اب اس مستری سے پوچھو جا کے دور کھڑا کتنے مزے لے رہا ہے، بات سمجھ نہیں آئی؟ بخدا مجھے یاد پڑتا ہے، میں ایک دن تقریر کر رہا تھا، میرے استاد موجود تھے، کتنے لوگوں کو پیسے دیے انہوں نے، میں تقریر کر رہا ہوں تو بچوں میں پیسے تقسیم کر رہے ہیں، مجھے پتا بھی نہیں چلا، ایک بچے نے کہا استاد نے پیسے تقسیم کی، میں نے پوچھا استاد جی کیا فرمایا تم نے تقریر کی آج، اور یہ بتا رہے تھے حضور مسکرائے، میں تیری تقریر پر پیسے تقسیم کر رہا تھا، یا اللہ یہ بچہ جسے میں نے بسم اللہ بھی خود سکھائی آج ممبر پہ بیٹھ کر یہ حضور کا مسکرانا ابو بکر پر بیان کر رہا ہے، تو جتنا لطف ان کو آیا، ابو بکر کون ہے کل تک جسے کلمہ نہیں آتا تھا، آج محمد کے مصلی پہ کھڑا ہو کے امت کی امامت کروا رہا ہے، یہ ہے شاہکار رسالت، ابو بکر ہے شاہکار رسالت، اور اس کا مزہ کچھ وہی لے سکتا ہے جس نے کسی کو اپنے ہاتھوں سے بنائے، تعلیم دی ہو، تربیت کی ہو۔ آج مصطفیٰ چک اڑا کے مسکراتے ہیں، کس کے اندر سے خوش ہیں، یا اللہ یہ کسی نے تانا دیا تھا محمد ابتر ہے، ابتر نہیں ہے، ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، ہائے ہائے ہائے، کہو نا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، علماء اہل سنت، قبلہ شاہ صاحب، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بوڑھا زمیندار گاؤں میں مٹھائی تقسیم کرتا پھرتا ہے کہ آج میری زندگی میں ہالدی جنگی تے میرے پتر نے ہاتھ دھر لے، اور میں جی پیا، بات سمجھ نہیں آئی؟ کیوں جاٹ خوشی کرتا اس بات پر؟ کیوں؟ میرا وارث اس قابل ہو گیا ہے میرے کام کو سنبھال لے۔ محمد رسول اللہ چک چاہ کے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا مجھے غم نہیں، مجھے غم نہیں، کیوں؟ میری امت کے لیے وارث میرا تیار ہو گیا، میرے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، میری زندگی میں کھڑا ہو گیا، مسکرا رہے ہیں مصطفیٰ، بولو نا سبحان اللہ، آج میری یا اللہ میری محنت ٹکانے لگ گئی، آج امت کو سنبھالا دینے والا سامنے آ گیا۔ ایک یہ تصدیق کی اور دوسری فرمایا عبداللہ مجھے مسجد لے چلو، مسجد لے چلو۔ حضرت عبداللہ کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ذرا یہ اس طرف سے ہاتھ جھک جاتا تھا، مسجد میں آئے، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے کہ میں نے سرکار کے انوار و تجلیات سے محسوس کر لیا، حالانکہ میرا منہ دوسری طرف تھا، مجھے محسوس ہو کیا حضور آ گئے، مسجد میں آ گئے، آپ اپنے قدم گھسیٹتے ہوئے پیچھے ہو ایسے پیچھے ہٹ، کیوں؟ فرمایا ابو قحافہ کا بیٹا کون ہے محمد رسول اللہ کی امامت کرا، پاؤں پیچھے کر رہے، حضور نے کاندھے سے پکڑا، ابو بکر قم فاستقم، مضبوطی سے کھڑا ہو جا، آج اگر نہیں ٹھہر سکا تو کبھی کھڑا نہیں ہو سکے گا،
فاستقم، محمد تجھے قائم کرنے کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہٹانے کے لیے نہیں آئے۔ اور شریعت بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کریم نے خود حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی۔ اور علامہ علی قاری کہتے ہیں کہ یوں نہیں تھا، ابو بکر سے پوچھا گیا، فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے پڑھ رہا تھا اور ساری امت میرے پیچھے پڑھ رہی تھی۔ سرکار نے اقتداء کی حضرت ابو بکر صدیق کی، فیصلے کر دیے۔ کیوں؟ آگے وہی جائے جو صرف متقی نہ ہو، اتقا ہو۔ اور اتقا کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ امت میں سب سے افضل ترین، افضل البشر بعد الانبیاء۔ کوئی اور افضل ہوتا حضور کبھی مصلی پہ اسے حضرت ابو بکر کو کھڑے نہ کرتے، اس کو کھڑا کرتے جو سب سے افضل تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا۔ اور یاد رکھو اس روئے زمین پر امت محمدیہ میں سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اور ایک نقطے پر توجہ دلاتا ہوں، ناراضگی نہ ہو۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ صوفی کہتے ہیں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ تو سلسلے سارے نور علی نور ہیں، لیکن سلسلوں کا تاجدار وہ سلسلہ ہے جو ابو بکر صدیق کا سلسلہ ہے۔ کیوں؟ جو شہنشاہ ہوتا ہے، شہنشاہ کے سارے کام بھی شہنشاہ ہوتے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق، صدیق یار غار نبی، افضل البشر بعد از نبی بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔